السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری، آج کا جو نیو ناول ہے، یہ ایک پرسرار جنزادی کی سٹوری ہے جس کا نام دینار ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت خوفناک سٹوری ہے۔ چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں واقع حضرت بختیار کاکی کے درگاہ کے احاطے میں کچھ اور برگزیدہ بندوں کے بھی مزار ہیں۔ انہی میں حافظ رحمت علی شہید کا مزار ہے۔ جب ہم 1992 میں دہلی گئے تو وہاں قیام کیا۔ قیام کے دوران ہمارے ایک سسرالی عزیز سلمان صابر نے ایک دفعہ بتایا کہ حافظ رحمت علی شہید کے قبضے میں کئی جن تھے جنہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آزاد کر دیا تھا۔ انہی جنات میں سے ایک جن نے ان کی جان لے لی۔ دراصل وہ ایک کافر جن تھا جو بظاہر حافظ رحمت علی مرحوم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، مگر اندر سے بدلا نہیں تھا۔ جن زادوں کے علاوہ حافظ صاحب کے قبضے میں کئی جن زادیاں بھی تھیں۔ انہیں بھی حافظ صاحب نے اپنے قبضے میں کیا تھا اور آخری ایام میں آزاد کر دیا تھا۔ حافظ صاحب بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ ان کے پاس بڑی نایاب کتب تھیں، بلکہ ان کے پاس کتب کے ذخائر تھے۔ ان کی وفات کے بعد عزیز و اقارب کے ہاں ان کی چیزوں کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا۔ ان کتابوں میں کئی قیمتی نسخے تھے۔ ہم نے اپنی شریک حیات کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ محترم سلمان صابر کے ساتھ بلی مارا جا کر ان کتابوں اور قلمی نسخوں کا جائزہ لیں، شاید کہ کوئی نایاب کتاب مل جائے۔ ہماری شریک حیات بلی مارا سے لوٹی تو بہت خوش تھیں۔ وہ دیمک زدہ قلمی نسخے تھے جو وہ لے کر آئی تھیں۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا یہ دونوں قلمی نسخے ایک جن زادہ اور ایک جن زادی کی سرگشت ہیں جو انہوں نے مرحوم حافظ رحمت علی سے بیان کی تھی۔ خود حافظ صاحب نے انہیں اس کو لکھا تھا۔ پاکستان آ کر وقت ملنے پر ہم نے ان قلمی نسخوں کا مطالعہ کیا تو حیران رہ گئے۔ وہ دونوں بے مثال چیزوں سے بھری ہوئی تھیں، البتہ زبان اور بیان، اسلوب اور تحریر وغیرہ خاصا قدیم اور مغرب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں مسودوں کو دیمک چاٹ گئی تھی وہ عبارتیں بے ربط ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک سرگشت جن زادی بغداد قدیم سے شروع ہوتی ہے۔ حافظ رحمت علی مرحوم کے عزیزوں سے یہ معلوم ہوا تھا حافظ صاحب کی زندگی کا کچھ حصہ بغداد میں بھی گزرا۔ وہاں ان کا قیام حضرت عبدالقادر جیلانی غوث پاک کے مقبرے کے حدود میں تھا۔ تو چلیے لسنر، اب سٹوری کا جو اصل ناول ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ پرسرار سرگشت کے مرکزی کردار جن زادی سے حافظ صاحب کی ملاقات بغداد میں ہوئی تھی۔ یہ نیاب سرگشت ہم اسرار نو کہانی کی صورت میں ترتیب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے چند باتیں ضروری ہیں جو کہ آپ کو بتانی چاہیے جنات سے متعلق۔ ملائکہ اور جنات کا ذکر قرآن حکیم میں 118 جگہ موجود ہے۔ سورہ جن اور قرآن کی دیگر صورتوں کے علاوہ سورۃ حجرہ اور سورہ صفات اور سورۃ ملک کی مختلف آیات میں بھی جنات کا ذکر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی اوپر جانے کی کوشش کریں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اس اطلاع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے مادہ کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کر سکتے ہیں جو کہ ان کی مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نارسوم کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کا دھواں نہیں ہوتا۔ اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ جنات کی ظاہری شکل جسم انسان کی روح ہوئی کی طرح لطیف ہے۔ روح کے ساتھ ان کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جنات کی ظاہری شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے، بہرحال یہ کوئی بھی روپ اپنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جنات بہت زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور انہی دنوں عراق کے صحروں میں یہ خبر گرم تھی کہ آدم ذات
کسی نئے شہر کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی نیا شہر کہاں بسایا جائے گا۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جنات میں کھلبلی مچ جاتی، قبیلوں کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے، سوچتے کہ کیا تدبیر کرنی ہے جو آدم ذات کوئی نئی بستی بنا لیں گے اور ان کو اس میں بنانے میں ناکامی آ جائے۔ اس وقت میرا لڑک پن تھا اور میری عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 100 سال تھی، مگر تمام واقعات مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ ایک شام کا ذکر ہے جب میری ماں سلوبہ گھبرائی ہوئی کھنڈرات میں داخل ہوئی۔ مجھ پر نظر پڑنے پر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے دینار، کیا تو نے اپنے باپ اخزم کو دیکھا ہے؟ نہیں میری ماں، میں نے جواب دیا۔ پھر دریافت کیا، تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ تو نے ٹھیک سمجھا ہے دینار، میری ماں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بچی ہے، اس لیے شاید میری پریشانی کی وجہ تو سمجھ نہ سکے۔ اپنے باپ اخزم اور اپنے بھائی یوسف کو آنے دے، پھر سب کچھ بتاؤں گی۔ میں انبار گئی تھی۔ تو وہاں انبار کیوں گئی تھی؟ اے میری ماں، میں نے تو سنا ہے کہ وہاں مسلمان آدم زادوں کا خلیفہ رہتا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، انبار ہی خلیفہ ابو جعفر اور عبد المصور کا شہر ہے۔ تجھے یقیناً معلوم نہیں ہوگا اے دینار کہ اب اس برس ابو العباس سفارہ نے انبارہ چلے گئے ہیں اور پھر اس نے انبارہ ہی کو دارالخلافہ بنا لیا ہے۔ تبھی اسے خلیفہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ میں نے سن لیا ہے کہ خلیفہ کے حکم پر نیا شہر بسایا جا رہا ہے۔ ابھی میری ماں اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ مزید کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ کیا ہوا میری ماں، تو رک کیوں گئی ہے؟ میں نے معلوم کیا، مجھے تیرے باپ اقسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری ماں نے بتایا، وہ اسی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا تجھے اس کی خوشبو نہیں آئی؟ اپنی امی کی طرف توجہ دلانے پر میں نے دھیان سے خوشبو سونگھی تو وہ بولی، ہاں، مجھے بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جس طرح آدم زادوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جسموں کی بو بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم جنات کے ساتھ بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم آدم ذات مختلف جسموں کی بو کو الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے، لیکن جنات ایک دوسرے کے وجود اور ایک دوسرے کی بو کو خوب آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ میری ماں نے اسی لیے میرے باپ اقسم کی خوشبو کو پہچان لیا تھا۔ ایک جن زادی ہونے کے سبب یہ صفات میرے اندر بھی تھیں۔ دینار جو کہ ایک جن زادی ہے، میرا باپ آ گیا ہے، تو اس نے میری ماں سے سوال کیا، اے دینار کی ماں، تجھے میں نے انبار بھیجا تھا، وہاں سے کیا خبر لائی ہے؟ اے اقسم، میں جو خبر لے کر آئی ہوں وہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے دکھ کا سبب بنے گی۔ میری ماں نے بڑے تعصب بھری آواز میں کہا، تو نے مجھے یہ بتا کر فکر مند کر دیا۔ ہاں اے میرے بچوں کی باپ اقسم، بات فکر مندی کی ہے۔ شاید ہمارے قبیلے کو بابل کے ان قدیم کھنڈرات سے کہیں اور کوچ کرنا پڑے گا، خدا نہ کرے، میرے باپ نے اجلت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی بات زبان پر نہ لا، مجھے یہ بات بتا کہ انبار سے کیا معلوم ہوا ہے۔ میں تجھے وہی تو بتانے والی ہوں۔ اے اقسم، تیری یہ اطلاع درست نکلی ہے۔ نئے شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے خلیفہ خالد بن براق بڑے خطرناک مشورے دے رہا ہے۔ خالد بن براق دیوان الخراج یعنی محکمہ مال کا منتظم آلہ ہے۔ خلیفہ اس کے مشوروں کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 5 فرق 15 میل دور دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر خالد نے نیا شہر بسانے کی تجویز دی ہے۔ میری ماں نے تفصیلاً بتاتے ہوئے کہا، اس وقت میرے بھائی یوسف بھی وہاں آ گئے تو میرے باپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آ یہاں بیٹھ اور دھیان سے اپنی ماں کی باتوں کو سن۔ یہ انبار میں خلیفہ المنصور کے محل سے ہو کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر میرے باپ نے میری ماں سے کہا، مجھے اس بات میں زیادہ وزن معلوم نہیں ہوتا۔ دریا کے دونوں کناروں پر شہر بسانے کا مطلب تو گویا یہ ہوا کہ دریا نئے شہر کے درمیان سے گزرے گا۔ ہاں اقسم، خلیفہ نے جب خالد سے وضاحت طلب کی تو اس نے بھی یہی کہا تھا۔ میری ماں بولی، دریا نئے شہر کے درمیان سے ہی گزرے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کل کو اجلاس میں خلیفہ نے خالد کی تجویز کو قبول کر لیا تو ظاہر ہے ہمارے قبیلے ان کھنڈرات میں آباد نہیں رہ سکیں گے۔ ہم آدم زادوں کی بستی کے اتنے قریب جائیں گے جہاں پر ہمارے لیے خطرہ ہی لاحق ہوگا۔ میں تو خیر ابھی چھوٹی تھی اور نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھی، مگر میرا بھائی یوسف جوان اور باشعور تھا۔ اس کی عمر مجھ سے 150 سال زیادہ تھی۔ ابھی بھی کئی نئے شہر بسانے کا اس کو علم تھا۔ میری بات
میری ماں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بول اٹھا، اے میری ماں، اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، یہ کہ آخر خلیفہ المنصور کس لیے نیا شہر بسانا چاہتا ہے؟ اے میرے بچے یوسف، تیرے سوال کا جواب میں دوں گی۔ میرے باپ نے کہا امبارہ پر کا جواب میں تجھے دوں گا میرے بیٹے، اور میں تجھے جلدی تیری بات کا جواب دوں گا۔ یہ بات کر کے اب وہ سارے بہت پریشان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ مجھے دوبارہ امبار جانا ہوگا، مجھے چلنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ یہ بھی اسی رات کا ذکر ہے۔ میں نے اپنی ماں سے اس کے ساتھ امبار چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیا تو ہوش میں ہے؟ دینار، میں تجھے اپنے ساتھ آدم زادوں کی بستی میں نہیں لے کر جا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ لیکن کیوں ہے میری ماں؟ میں ضد کرنے لگی۔ میں نے آج تک کوئی محل نہیں دیکھا، کچھ چیزوں کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہے۔ میری ماں نے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولی، اے دینار، تو ساری باتیں بھول گئی ہے جو میں تجھے آدم زادوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ یہ آدم زاد بہت خطرناک ہیں اور موقع ملنے پر ہم جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو غلام کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آدم زادوں کی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد ہم جنات کے لیے ہر طرف خطرہ ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ تو پھر تجھے خطرے میں کیوں ڈالوں؟ مگر اے میری ماں، جو خطرہ وہاں میرے لیے ہے وہ تیرے لیے بھی تو ہے، لیکن تو بچی ہے، وہاں نہیں رہ سکے گی۔ میں نے جواب دیا، میری بات اور میری بچی، تیری اور میری عمر میں صدیوں کا فرق ہے۔ ابھی تجھے وہ تجربہ نہیں ہے جن سے میں گزر چکی ہوں۔ ان تجربوں کی بنا پر آدم زادوں سے نپٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتی، لیکن تیری بات کچھ اور ہے، تو ان کے فریب میں آ سکتی ہے۔ دینار، وہ تجھے فریب دے سکتے ہیں۔ دینار، ضد مت کر، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا اصرار بیکار ہے، میری ماں مجھے اپنے ساتھ امبار نہیں لے کر جائے گی۔ پھر میں نے مزید ضد نہیں کی۔ یہ بات غالباً آدم زادوں اور جنات دونوں کی سرنش میں شامل ہے۔ انہیں جس کام سے روک دیا جائے اس کی طرف ضرور مائل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ بچپن سے میری ماں مجھے تاکید کرتی آ رہی تھی، آدم زادوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ مجھے اس تاکید کو الٹ اثر ہونا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے آدم زادوں کی بستیوں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، مگر چوری چھپے، اپنی ماں کو بتائے بنا۔ میں ان کو نہیں بتاتی تھی اور میرے بھائی کو بھی علم نہ ہو۔ میرے والدین کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی لسنرز، ایک دینار جن زادی کی۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے، تو تب کل اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی کنٹینیو کروں گی۔ اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔